اور جی ریکارڈنگ شروع ہوگی سر. جی ٹھیک ہو گیا جی. انکل آگے. ہاں جی میں گزارش کر رہا تھا جی حدیث آئی ہے اس کے اندر یا نہیں آئی؟ جی جی بالکل حدیث آ گئی ہے سر. بس یہ ٹھیک ہے. آپ آیت کا ترجمہ شروع سے کر دیجئے گا کیونکہ ریکارڈنگ جو پچھلی ہے وہ ایک الگ پورشن بن گیا ہے، یہ الگ پورشن بن جائے گا. اچھا جی ٹھیک ہے تو ہم شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی سورہ ہود 12واں پارہ آیت نمبر 6 انشاءاللہ. تو پڑھتے ہیں اس کو کہ وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها ویعلم مستقرها ومستودعها کل فی کتاب مبین. تو ہم نے اس ریکارڈنگ سے پہلے کہا تھا کہ کتاب کا مطلب ہے یہاں تقدیر، لوح محفوظ کہ جس پہ اللہ تعالیٰ نے تقدیر ہر ایک کی لکھی ہوئی ہے. اور اللہ کو وہی اس کا اللہ کے پاس علم غیب ہے، اور اللہ تعالیٰ کو پتہ تھا کہ انسان نے اپنی آزاد مرضی سے، انسان و جن بھی کہہ لے، اپنی آزاد مرضی سے برائی کا راستہ اختیار کرنا ہے، اچھائی کا راستہ اختیار کرنا ہے، جنت میں جانا ہے، جہنم میں جانا ہے، یا جو بھی زندگی کے اندر کام کرنے ہیں وہ کیا ہے وہ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے. لہٰذا یہ جو تقدیر ہوگی اس کو ذہن میں رکھ کے آگے چلنا ہے کہ یہ تقدیر جبری نہیں ہے. یہ جبری تقدیر کیا ہوتی ہے؟ جو تبدیل نہیں ہو سکتی. نہیں، جبری تقدیر وہ ہوتی ہے کہ اللہ کی طرف سے ایک انسان بنا ہی اسی طریقے سے گیا. مثال اس کی، اب یہ جبر ہے اللہ کی طرف سے، نعوذ باللہ اگر جبر کوئی برے معنی میں نہ ہو، تقدیر کی میں بات کر رہا ہوں کہ بھی ایک انسان ہے ہی غریب اللہ تعالیٰ نے پیدا کر دیا. جی 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 ذرا اس کو ہٹائیے ذرا. سوری. معذور پیدا کر دیا. اب اس معذور آدمی سے یہ کہنا کہ بھئی وہ پورا طواف چل کے بھی کرے، مطلب میری ٹانگیں نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ مجھے سلامت رکھے اور آپ کو بھی رکھے، اور مجھ سے مطلوب یہ ہو کہ بھئی یہ طواف جو ہے اپنی ٹانگوں کے ساتھ کرے گا تو میں کر سکتا ہوں؟ نہیں کر سکتا. اب یہ جو چیز ہے کہ جن حالات کے اندر اللہ تعالیٰ نے پیدا کر دیا، یہ ہے تقدیر جس کے اندر انسان کا بس نہیں. اس کے اوپر انسان کی آزادی بھی ہوگی، وہ چاہے گا بھی تو وہ کچھ نہیں اپنا کر سکتا. اس قسم کی مثالیں اور بہت ساری ہیں. لیکن باقی اعمال کرنے کے لیے کہ بھی اس کی ٹانگوں کا جواب تو نہیں ہوگا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اگر اس کو دماغ دیا ہوا ہے تو اس سے سوچ اچھا سکتا ہے، زبان دی ہوئی ہے تو بیٹھ کے دعوت کا کام کر سکتا ہے، جس حد تک بھی وہ جا سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اس کی وسعت جتنی ہے تو اس کے اندر کام کرنا ہے. اب اللہ تعالیٰ کی نعمتیں کیا ہے وہ ہم پڑھتے ہیں کہ ایسے آیت کو ہم نے ما اور اللہ کا کمبینیشن. تو میرے ساتھ ذرا کریں گے آپ ترجمہ. وما من دابۃ فی الارض، ترجمہ کریں جی. اور نہیں ہے زمین میں اور چلنے نہیں والا ہے کوئی زمین میں کوئی چلنے والا جاندار نہیں ہے. جانور نہیں، جاندار کہیں گے تو زیادہ بہتر ہے، ورنہ صرف چلنے والا، وہ جاندار ہی ہوگا جو چلنے والا ہے. زمین میں کوئی بھی چلنے والا نہیں ہے الا مگر اللہ رزقها. تو میں نے گزارش کی تھی کہ رزقها سے ترجمہ کریں.
اس کا رزق اللہ کے ذمہ ہے. کا رزق اللہ کے ذمہ اگر ہے. اس کا رزق اللہ کے ذمہ ہے تو اس وقت میں نے یہ کہا تھا کہ یہ جو ہے ایک اللہ کے ذمہ جی اللہ کے ذمہ یا اللہ کے ذمہ ہے، اللہ کے ذمہ ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس کے لیے اس کی کوشش کرنا یہ لازمی ہے، پہلا قدم بڑھانا رزق کے لیے یہ لازمی ہے، آگے رزق دینا جتنا دینا وہ اللہ کے ذمہ ہے کہ وہ ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے کی ہوئی ہے، اور اس کے لیے میں ابھی آپ کو حدیث بتا رہا تھا، بعد میں ریکارڈنگ سٹاپ ہو گئی تھی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ انسان کا توکل، اس کا ایمان پرندوں کی طرح رزق پر، کیا ہے کہ رزق مجھے ملنا ہے، کہ پرندے جو ہیں وہ صبح کے وقت کیسے جاتے ہیں؟ صبح نکلتے ہیں اور شام کو لوٹ خالی آتے ہیں. پیٹ گھر سے نکلتے ہیں. خالی پیٹ گھر سے نکلتے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے انہیں پتہ نہیں ہوتا کہ ان کا رزق کس جگہ پہ لکھا ہوا ہے، کہ پتہ ہوتا ہے؟ نہیں نہیں پتہ ہوتا. نہیں. لیکن وہ جب واپس آتے ہیں تو آپ نے پرندوں کو کتنا خوش دیکھا ہے، ان کا پیٹ جب بھرا واپس آتے ہیں پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے. اب وہ پرندے نہ کل کے لیے کوئی اپنا سٹور کر کے رکھتے ہیں، یہ ہے ان کے توکل کی انتہا. کیا خیال ہے؟ جی سر. اور دوسرا یہ ہے کہ جو بھی بے رزق شک. حاصل کرے گا، پرندے کی اگر مثال دی ہے تو کوشش پرندے کی طرح کرنا لازم ہے. اگر کوئی جبری تقدیر ایسی لکھی دی گئی ہے کہ ایک بندہ کچھ بھی نہیں کر سکتا تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ رزق اس کو بھی دیتا ہے. کیوں جی، دیتا ہے یا نہیں دیتا؟ بلا شبہ جی اللہ ہی دیتا ہے. بالکل. مطلب آپ بے نے شک. پتھر کو توڑا، پتھر کے اندر سے جاندار نکلا. اب لوگ حیران ہو گئے کہ بھئی یہ جو چونٹی ہے یا یہ جو فلاں چیز ہے، یہ پہلی بات تو یہ ہے کہ اندر کیسے چلی گئی، اندر گئی ہے تو کہاں سے یہ کھاتی تھی. یہ اللہ تعالیٰ کو پتا ہے کہ پوری کائنات کے اندر جتنے بھی جاندار ہیں، انسان ہیں، حیوان ہیں، پودے ہیں، پرندے ہیں، جو بھی کسی چیز ہے تو اس کا رزق کس پر ہے؟ اللہ کے تعالیٰ. ذمہ. اچھا جی، اور یہ اللہ کو پتا ہے کہ رزق کس کو کتنا دینا ہے. آگے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا، یہ اللہ کا تعارف ہے. وَيَعْلَمُ، اور وہ جانتا ہے. اور وہ جانتا ہے. وہ اب جانتا ہے. ہا کی ضمیر آپ نے بتانی ہے، ہا کی ضمیر مؤنث ہے یا مذکر ہے؟ مؤنث ہے. مؤنث ہے. اوپر کیا چیز مؤنث آپ کو نظر آ ہاں رہی ہے؟ کی ضمیر مؤنث ہے. دابہ. وہ کون سی چیز ہے؟ دابہ. آگے تا مربوطہ ہے دابہ. جی، تین. چلنے والی چیز یا چلنے والا، اس کی طرف جا رہا ہے دابہ. تو وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا، اللہ تعالی اس کے عارضی ٹھکانے کو جانتا ہے. جانتا ہے. وَمُسْتَوْدَعَهَا، مستودع یہ ہے ظرف مکان، سونپے جانے کی جگہ، لوٹنے کی جگہ، اور اس کے سونپے جانے کی جگہ، لوٹنے کی جگہ. سونپے جانے میرا خیال ہے زیادہ رہے گا، اس سے مراد قبر ہے. جی 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 ٹھیک ہے. اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کا بھی مفہوم سن لیں کہ ضروری نہیں ہے کہ ہر انسان کو قبر میسر آئے. جی کچھ ایسے بھی لوگ ہوں گے کہ جو کسی جگہ پہ سمندر کے اندر گئے، مر گئے اور کھا لیا اس کو. کس نے؟ مچھلیوں نے کھا لیا. کیا خیال ہے؟ قبر تو نصیب نہیں ہوئی اس کو. کہا کہ جس جگہ پہ بھی روح نکل گئی ہے، جسم جہاں بھی ہے، وہ اس کی قبر ہے، وہ قبر ہے. اللہ تعالیٰ اسی جگہ پر اللہ تعالیٰ اس کے قبر کا حساب بھی لے گا. کیسے لے گا؟ یہ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ یہ برزخ ہے. برزخ کے بارے میں یہ ذہن میں رکھیے گا کہ جو چیزیں حدیث کے اندر آئی ہوئی ہیں وہ تو موجود ہیں، لیکن اپنے ذہن کو خواہ مخواہ اس چیز کے اندر رکھنا
وہ بھائی وہ اللہ تعالیٰ کس طریقے سے وہ سارے کے ساری چیزیں اکٹھا کرے گا، پھر اس کے اندر روح ڈالے گا، پھر بندے کو بٹھائے گا جی، پھر اس سے فرشتے آئیں گے، سوال پوچھے گا. لوگ بڑا بڑا کچھ کرتے ہیں، کیوں جی؟ جی کوئی اس کی طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ جو نہ سے ایک چیز پیدا کر سکتا ہے، تو وہ کیا حساب لینے کا جو بھی برزخ کا انداز ہے وہ اللہ تعالیٰ کو پتا ہے. جتنا حدیث کے اندر آیا ہے وہ ہمیں پتا. اس کے آگے دماغ بالکل ضائع نہ کریں، اللہ تعالیٰ نے نہیں پوچھنا. آگے لکھا بے ہوا شک. ہے تو وہ اللہ تعالیٰ اس کے عارضی ٹھکانے اور اس کے سونپے جانے کی جگہ کو جانتا ہے. ذرا کہیں جی. اور وہ اللہ اس کے عارضی ٹھکانے اور اس کے سونپے جانے کی جگہ کو جانتا ہے. جی یہ تو ایسے ہے کہ جیسے کلاس کے اندر مانیٹر بولتا ہے، باقی سارے خاموش. جی میرے خیال بھائی میں باقی کہاں گئے ہیں؟ باقی بھی سارے ہی یہاں پہ ہیں سر. سلیم صاحب اس اور کی عابد عارضی صاحب ٹھکان. اور تو ڈاکٹر آپ صاحب. جی ساتھ کہہ دیا کیجیے گا نا مل کے، تو جی ذرا کریں میں کہ نے وہ اس کے اور اللہ تعالیٰ ان کے عاجزی، ٹھکانے رزق اور اس کے ٹھکانے کو ان کے جانتا نہیں ہے. ہے، اس کے اس کے عارضی ٹھکانے، اسی لیے میں کہتا ہوں جی، اور اس کے سونپے جانے کی جگہ کو جانتا ہے. جانتا ہے. اچھا جی اب نہیں بولنا تو وہ الگ چیز ہے. چلیں. کلم فی کتاب مبین. ہر چیز کل روشن کتاب میں ہر لکھی ہوئی چیز ہے. روشن ہر کتاب چیز میں روشن ہے. کتاب کی طرح. روشن کتاب میں ہے. کلم فی کتاب مبین، ہر چیز روشن کتاب میں ہے، واضح کتاب میں ہے. اور یہاں ہے لوح تقدیر، جی اللہ تعالیٰ نے وہاں لکھ دی. آگے جی بڑا آسان ہے. وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ. یہ ذرا دیکھیے گا جی پلیز. جی تو یہ میں سر جی ادھر آسان ہماری ترجمہ تو ہے. میری طرف تو پرابلم آ رہی ہے، پتہ نہیں ہے باقی کی طرف بھی ہے کہ نہیں. نہیں جی باقی کی طرف میرے پاس نہیں ہے. صحیح ہے سر، میری طرف سے بھی صحیح ہے. جی جی ڈاکٹر صاحب آپ کا نیٹ جو ہے نا وہ کچھ شروع میں کر رہا تھا، تو اللہ انشاءاللہ مدد کرے گا. جی وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ. ایک آگے جو چیز ہے وَقَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ. مائی کا ترجمہ کیا ہے؟ پانی. 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 عَلَى الْمَاءِ پانی پر. پانی پر. پانی عرشہ پر. کا مطلب کیا ہے؟ اس کا عرش اس کا عرش اس کا عرش. کانا، ہے. ہو کانا گیا. کے دونوں معنی ہیں، کانا ہے کے دونوں معنی ہیں. بتایا نا ناقص فعل ہے بھی تھا بھی. اور تھا بھی. جی تو کانا عرشہ علی الماء، علی الماء. آگے اور تھی کیا؟ جو اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا، آگے کہا کہ مقصد لیبلوکم ایکم احسن عملا. یہ ہے جی مقصد. آگے ہے وَلَئِن قُلْتَ. ذرا ترجمہ اپنے ذہن میں کریں، ابھی ساتھی کچھ دہرا رہے تھے تو میرے ساتھ دہرائیں. وَلَئِن قُلْتَ إِنَّكُمْ مَبْعُوثُونَ. یہ وہی بعثت سے نکلا ہے، اٹھایا جانا. مبعوثون من بعد الموت. وَلَئِن قُلْتَ إِنَّكُمْ مَبْعُوثُونَ مِن بَعْدِ الْمَوْتِ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ. آپ جی ترجمہ کریں. وَهُوَ الَّذِي. اور وہ ذات ہے. اور وہی ذات ہے. وہی ذات ہے. وَهُوَ ہے. الَّذِي. اور وہی ذات اور ہے وہی ذات وہی ہے ذات ہے. خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ. جس نے جس نے جس نے آسمانوں اور آسمانوں اور زمین زمین کو کو پیدا کیا. بنایا.
جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا فی ستاتی ایام، وقت کر لیتے ہیں 6 دنوں میں 6 دنوں میں۔ اب یہ مدت 6 دن کون سی ہے اللہ کو پتا ہے اس کا جی، وہ دنیا کے 6 دنوں میں بھی کر سکتا ہے، ورنہ ہر پلانٹ کا دن، مطلب کئی پلانٹ ایسے ہیں جس کا دن سال سے بڑا ہے، مطلب اس کی ریولیوشن جو ہے، ریولیوشن جس سے دن بنتے ہیں وہ روٹیشن سے اپنا ساری جو روٹیشن زمین کی ہے وہ روٹیشن سے ریولیوشن سے کیا کریں گے، روٹیشن سے اپنا ریولیوشن سے بنتے ہیں سال اور روٹیشن سے بنتے ہیں دن، تو وہ چھوٹی ہے، دن چھوٹا سال بڑا، اور کئی کا سال چھوٹا دن بڑا۔ یہ اللہ کو پتا ہے کہ وہ 6 دن کی مدت کتنی ہے، اللہ کو ان چیزوں کی ضرورت نہیں، وہ کن سے سر بھی کر سکتا ہے۔ قیامت کا دن دیکھیں، قیامت کا ہاں ایک جی دن جو ہے بالکل، وہ اللہ کافی تعالیٰ بڑا نے ہے۔ جو بتائے ہوئے ہے وہ قرآن مجید کے اندر 1000 سال ایک دن کے برابر بتایا ہے، اور معارج کے اندر ایک دن کی مقدار کیا بتائی ہے، بتایا بار بار 50,000 سال۔ سورہ معارج کے اندر ایک دن کتنے کا بتایا ہے، 50,000 50,000 الف سنہ، 50,000 سال۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، ترجمہ کریں جی۔ اور اس اللہ کا عرش پانی پر پانی پر تھا یا ہے؟ پانی پر تھا، اچھا جی یہ ہے جی۔ اب سائنٹیفکلی تو الگ چیز ہے کہ ہم اپنا علم مطلب ظاہر کریں، وہ الگ چیز ہے، چھوڑے، لیکن یہ ہے کہ جب زمین نہیں بنی تھی اور ہم تھا لگائیں اور جاندار پیدا نہیں ہوئے تھے تو عرش کہاں تھا، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ پانی پر تھا۔ اب پانی کی حیت بھی، عرش کی حیت بھی، یہ ساری چیزیں ایمان بالغیب والی ہیں، ورنہ نیبیولا اگر ساتھی جو جانتے ہیں، بھلے دخان تھا، دخان سالڈ ہوا، سالڈ ہو کے وہ اس کے پاس سے سیارہ نکلا جو بگ بینگ تھیوری ہے، اس سے ہماری ایک گیلیکسی بنی، یہ سورج کی کے ارد گرد جو ہمارے سیارے مطلب چلتے ہیں، اس میں زمین تھی، زمین جب یہاں آئی ہے تو زمین کے اوپر پہلے سب سے پہلے اس کو اوپر نیچے ہو گیا جب وہ سکڑی۔ آپ کو پتا ہے کہ بھئی جب چیز کو گرم کرتے ہیں، اس کو ٹھنڈا کرتے ہیں تو وہ بالکل پلین نہیں ہوتی، اوپر نیچے ہو جاتی ہے اپنی موٹائی، اور جیسے پتلا ہوتا ہے، تو ایسے ہی زمین ہو گئی، پھر بارش ہوئی، وہی جو بخارات تھے وہ بارش کے اندر تبدیل ہوئے، اور پھر آپ کا 72% یہ جتنا بھی پانی ہے یہ سارے کا سارا بن گیا، باقی زمین بن گئی۔ اب جو فقہاء ہے انہوں نے بتایا جی کہ یہ انسان کی تخلیق سے پہلے ممکن ہے سارے کا سارا پانی ہو، اور اللہ نے اپنا عرش وہاں اس کا ہو، اللہ کے بارے میں نہیں بتایا، اللہ کے عرش کے بارے میں بھی، تو اس کا عرش پانی پر تھا۔ آگے اللہ تعالیٰ نے جو خلق ہے اس کا بتایا مقصد، لِيَبْلُوَكُمْ، ترجمہ کریں، تاکہ وہ تمہیں آزمائے، تاکہ وہ تمہیں آزمائے، ایوکم، کہ کون تم میں سے، تم میں سے کون، جی، احسن عملا، سب سے زیادہ اچھا عمل کرنے والا ہے، سب سے نہیں جی، اچھے نہیں ہے، نہ حسین نہیں ہے، حسنہ نہیں ہے، یہ اس میں تفضیل ہے، سپرلیٹو ڈگری ہے، اکبر، احسن، اکبر کا مطلب کیا ہوتا ہے، سب سے بڑا، سب سے بڑا، اور اصغر سب سے چھوٹا، سب سے چھوٹا، احسن سب سے اچھا، سب سے اچھا، سب سے خوبصورت، یہ مقصد ہے، صرف عمل کرنا نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ
سب سے اچھا عمل کون کرنے والا ہے؟ وقت کم ہے، حدیث سن لیجئے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ مل احسان، یہ پہلی حدیث ہے، جبریل ہے، اس کے